بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ فیروز صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں نے بتایا کہ آج کشمیر کے جو الیکشن ہے اس کا رزلٹ سامنے آیا، اور ایک بار پھر جموں کشمیر کے عوام نے نیشنل کانفرنس خصوصاً عبداللہ خاندان پہ جو ان کا جو اعتماد جو ہے وہ پھر سے دکھایا ہے۔ اس چیز کے لیے میں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب اور نیشنل کانفرنس کے تمام لیڈرشپ، اور خاص کر جو گراؤنڈ لیول پہ جموں میں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے جو ورکرز نے کام کیا ہے، ان کے لیے ان کو اپنی طرف سے یہاں کے عوام کی طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ریاست جموں کشمیر کے پورے عوام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں جو ایک جمہوری نظام میں ایک یہ ہمیں رائٹ ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے جو نمائندہ جو ہے وہ چننے کا آپ کو ادھیکار ہے، اس کا بھرپور فائدہ لے کے بڑھ چڑھ کے اس الیکشن میں حصہ لیا، اور اپنے خواہشات کے سب سے نمائندوں کو ووٹ کیا۔ اس کے لیے پورے ریاست کے عوام کو مبارکباد۔ نیشنل کانفرنس پہ ایک بار پھر جس طرح سے اعتماد کیا ہے جموں سے بھی اور کشمیر سے بھی، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس ایک پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ شیخ محمد عبداللہ سے لے کے فاروق عبداللہ سے لے کے عمر عبداللہ اور ان کے جتنے بھی نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ ہے، ہر کسی نے آج تک جو ہے اس ریاست کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ریاست کے عوام کو یہ پتہ ہے کہ یہ ریاست جو ایک پریشانی میں جو گزر رہے ہیں، اس سے اگر کوئی باہر نکال سکتا ہے وہ عبداللہ خاندان کے آج کے پیڑھی کا لیڈر عمر عبداللہ ہی اس کو باہر نکال سکتا ہے۔ عمر عبداللہ میں ہی وہ صلاحیت ہے کہ اس ریاست کو تعمیر و ترقی کے راہ پر بھی اور اس پریشانی سے بھی نکلنے میں جو لیڈر اگر کوئی ہے وہ عمر عبداللہ صاحب ہے۔ تو ایک بار پھر جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، پریڈکشن تو تھے کہ نیشنل کانفرنس سب سے بڑا پارٹی کس طور پر ابھریں گے، لیکن ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تقریباً 40 سیٹ سے زیادہ جو ہے میرے خیال سے ابھی تک جو 42 سیٹ پہ انہوں نے جیت حاصل کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ میں ایک بار پھر فاروق صاحب، عمر صاحب، ساگر صاحب اور باقی جتنے بھی جموں کے کشمیر کے پارٹی کا جو کاڈر ہے، ٹیم ہے، ورکر ہے، ان سب کو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سر، جس طرح ایسولیشن کے بعد میں بات کر رہا ہوں سر، پہلے جب ہم یوٹی کے ساتھ تھا اس وقت کی الگ بات ہے سر، اب ڈفرینٹ یوٹیز بن چکے ہیں سر، الگ یوٹی ہے، ان کی الگ یوٹی ہے، تو کیا رول رہے گا سر نیشنل کانفرنس کا؟ ایل سی کی بات نہیں کروں سر، ہائی کمانڈ لیول کی بات کروں، کیا رول ادا کر سکتا ہے داخل اور ساتھ ہی ساتھ کیا فل فلیشڈ آپ کے ہائی کمانڈ کارگل میں فنڈ یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اور بہت سارے ایشوز ہیں لداخ میں، جس طرح لڑائی آپ لڑ رہے جو پد یاترا کو لے کے کافی سارے ڈیمانڈس ہیں، کیا کچھ کرو گے سر نیشنل کانفرنس؟ دیکھیے، نیشنل کانفرنس اگر آپ پولیٹیکلی بول رہے ہیں تو یا چاہے وہ یوٹی الگ ہو چاہے اسٹیٹ الگ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی اسٹیٹ میں جا کے الیکشن لڑ سکتا ہے اور وہاں پہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے لداخ یوٹی بنا، بے شک یوٹی بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بھی الگ ہوا ہے۔ جہاں جس پارٹی کا ایگزسٹنس ہے وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، جس طرح سے نیشنل کانفرنس یہاں پہ ہمارا کام ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اور آپ ابھی حال ہی پارلیمنٹری الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک تو ہمارے یہاں سے ہمارے پارلیمنٹ ممبر یہاں سے گئے ہیں، اس کے بعد نیشنل کانفرنس کے 2 ممبر جو ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں ہیں، وہ لداخ کے ایشوز کو لے کے وہ بھی وہاں پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا جو بھی ایشو ہو وہاں کے ممبر جو ہیں سپورٹ کریں گے۔ کہ پارٹی قیادت جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، وائس پریزیڈنٹ جناب عمر عبداللہ صاحب، اور جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر صاحب، اور نیشنل کانفرنس کے پورے یونٹ جو ہمارے JNK کے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے کونسل کی طرف سے، اور ہمارے جو کولیشن یہاں پہ کونسل چل رہا ہے، تو ہم ان کے جو شاندار انہوں نے کارکردگی دکھایا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے جو یہاں پہ گٹھ جوڑ بنے تھے، خاص کر نیشنل کانفرنس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ کو
लोगों ने कितना मतलब ये सही उसके हिसाब से उन्होंने वोट दिया। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ 1-2 सालों में बीजेपी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। बहुत सारे प्रॉक्सी पार्टीज़ बनाए आप सब जानते हैं पिछले 1-2 साल में। वो अल्लाह के फजल से आज हमारे JNK के जितने भी वोटर्स थे और ख़ासकर हमारे कश्मीर डिवीज़न के जो वोटर्स थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है कि बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने वोट दिया है कि उनका जो मुस्तकबिल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है जो कश्मीरियों के जो हुकूक है उनको संभालने के लिए, उनके हुकूक के लिए लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है। बाकी जो प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, आप लोगों ने देखा जो प्रॉक्सी पार्टीज बनाए गए थे पिछले 1-2 साल में, वो उन सबों को हमारे JNK गवर्नमेंट, JNK जो हमारे JNK के पब्लिक, खासकर कश्मीर के जो हमारे लोग थे, उन्होंने रास्ता दिखा दिया है कि वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो हमारे JNK के लोगों का खदमत पहले भी करते आए और अभी भी करते आगे भी करेंगे। और जो भी हुकूक हमारे सलफ हुए हैं पिछले कुछ सालों में 2019 के बाद, वो उनके ख़ासकर स्टेटहुड के रेस्टोरेशन वगैरह हो या बाकी चीज़ें हों, आप सब जानते हैं कि हमारे एरवाइल JNK ने कितना दुख झेला है। तो उन सब को मरहम लगाने के लिए इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत उस पर काम करेगी। फिर एक बार कौंसिल की तरफ से, करगिल के पूरे अवाम की तरफ से, हमारे जो यहाँ के हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूनिट है करगिल के, उन सब की तरफ से हम फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस शानदार कारकर्दगी पर आज जो रिजल्ट आया है उसके लिए हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तमाम मीडिया हजरात का बहुत ही मशकूर हैं कि आप लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आज JK नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट की तरफ से जो यहाँ पे होने जा रहा है, इसका मकसद ये है कि जैसे हाल ही में हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए उसका आज रिज़ल्ट जो है ऑलमोस्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें हम सब ने देखा कि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ उभर के आएगी और एन वही जो है अभी आज हमारे सामने नतीजा निकल के आया है। तो इससे हमें ये साफ जाहिर होता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद वो पार्टी है जो सही तरीके से जम्मू कश्मीर की लोगों की नुमाइंदगी आज तक करती आई है और आइंदा भी करेगी। लोगों ने ये आज एक बार फिर दिखा दिया है। और लोगों का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो आपने लोगों के सामने रखा था इलेक्शन से पहले, उस मैनिफेस्टो पे लोगों का एक एतमाद जो है हमने आज देखा, लोगों को एक भरोसा। हालांकि बहुत सारे साजिशें भी किया गया, बहुत सारे कोशिश हम सब देखते हैं कि एक तो नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज और बहुत सारे छोटे पार्टीज इलेक्शन के दौरान में हमने देखे और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी निकल के आए ताकि वोट का डिवीजन करने के लिए वहां से, पर्टिकुलरली इन कश्मीर वैली। लेकिन उन सारे चीजों को जो है लोगों ने नकार दिया है और एक बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ और एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसका अलायंस जो है कांग्रेस उभर के आई। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये दोनों पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका 5 अगस्त 2019 को जो एक फैसला लिया गया था मरकजी हुकूमत की तरफ से, और उस बीच में बहुत सारे दावे ये किए गए थे कि हमने जी वहां पे 370 हटाया, 35A को हटाया, पत्थरबाजी बंद किया, डेवलपमेंट हुए। इससे उन्होंने ऐसा एक नैरेटिव बनाया था कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो है एक जो पहले उनका जो एक शाख्स होता था, एक आइडेंटिटी होता था, वो नहीं रहेगा। लेकिन लोगों ने एक बार फिर दिखा दिया कि उस फैसले के हम लोग खिलाफ थे और जो जिस पार्टी ने शुरू से लेकर अब तक जो है अपनी आवाज जो है उठाई है उसके साथ लोगों ने आवाज दिया है। तो इसलिए हम जो है
سب سے پہلے تو لوگوں کے جموں کشمیر کے پورے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروسیس میں الیکشن پروسیس میں ہندوستان کے آئین پر اعتماد کرتے ہوئے ایک الیکشن پروسیس میں جو ہے پورا حصہ لیا، کہیں بائیکاٹ کا کوئی اثر نہیں آیا، اور یہ دکھا دیا کہ ہم جو ہیں جو پارٹی جو ہے لوگوں کے آواز میں آواز بن کے آج تک آگے آئی ہے اسی پارٹی کو انہوں نے سمرتھن دیا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ جو نئی حکومت جو ہے نیشنل کانفرنس کی کشمیر میں جو بننے جا رہی ہے وہ لوگوں کے امنگوں پہ اترے گا، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو مینڈیٹ جو لوگوں نے دیا ہے اس مینڈیٹ کا مرکزی سرکار بھی اس کا احترام کرے گا، اور بہت جلدی جو ہے ریاست کو ہے اصلی جو اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ریاست کا درجہ جو ہے وہ ریسٹور کرے گا، اور ایک فل فلیج جو ہے سی ایم جس طرح سے باقی سٹیٹس میں آپ کا گاؤن کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، ایسے ہی حکومت سازی جو ہے لوگوں کو ملے گا، اور لوگوں کے مسائل لوگوں کے مشکلات جو ہیں وہ حل ہوگا۔ تو یہی ہم آج یہاں پہ بولنے کے لیے آپ کو لائے ہیں۔ تو ہم اپنی پارٹی کے قیادت کو، یہاں کی پارٹی ہماری نیشنل کانفرنس یونٹ کی تمام ہمارے عہدیداران کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جتنے بھی جو کینڈیڈیٹس وہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس جو ہے پارٹی کرگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ایک ان کا ایک جوڑ ہے بہت ایک پرانا، اور آپ لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ہمارے جو پچھلے سال یہاں پہ کونسل الیکشن ہوا اس میں بھی لوگوں نے جو ہے اس پارٹی پر اعتماد کیا، کیونکہ اس پارٹی نے کرگل کے لیے بھی بہت بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہم بار بار بولتے ہیں کہ کرگل کا جو نیشنل کانفرنس کا سب سے بڑا دین جو کرگل کو ہے وہ 1979 میں جو ڈسٹرکٹ ہم کو الگ کر کے دیا تھا وہ لوگوں نے ابھی تک نہیں بھولا ہے۔ تو اس پارٹی کے ساتھ چاہے وہ جے اینڈ کے میں ہو، ابھی بے شک ہم الگ سے یوٹی میں ہوئے ہیں، لیکن اس پارٹی کو ہم نے زندہ رکھا ہے اور آئندہ بھی زندہ رکھنا ہے، کیونکہ یہی واحد پارٹی ہے جو لوگوں کے امنگوں پہ ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے چاہے کرگل میں ہو، چاہے جموں کشمیر میں ہو، چاہے لداخ میں ہو، لوگوں پہ کے امنگوں پر اترتا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آگے بھی جو ہے لوگوں کے امنگوں پر اترتا ہے۔